ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا 19واں دینی لائیو سوال جواب مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو ہم مسئلے مسائل سیکھیں گے ان کو سیکھ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی میں لانے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی کا مقولہ ہے العلم حیات القلبی، کہ علم وہ دل کی زندگی ہے، والجہل موت القلبی، اور جہالت جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے علم سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے مردوں کو حکم ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ کاوش ہے کہ کیسے دین کے مسائل جو ہمارے روزمرہ کے وہ ہوتے ہیں کیسے وہ لوگوں تک پہنچنے والے ہو جائیں۔ اسی سلسلے کی 19ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محتشم پاسا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ اسلامک نالج آفیشیل السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہارون بھائی بھی سلام کر رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، ایک مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ جو ہے دلشاد نوری، پہلا سوال ہے حضرت آیت الکرسی کے معنی بتلائیے گا۔ جی، آیت الکرسی کے معنی ویسے تو ترجمے والے قرآن آپ ان میں دیکھ لیجئے گا، وہاں پر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ حی کے معنی زندہ، قیوم کے معنی تھامنے والا، پوری دنیا کو تھامنے والا وہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کے معنی اونگ، نوم کے معنی نیند۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں، زمین و آسمان پہ اللہ کی حکومت ہے۔ باقی کا آپ آگے دیکھ لیجیے گا، بہت سارے سوال آ رہے ہیں تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں اس کو یہیں پر اسٹاپ کر رہا ہوں۔ جی، تہذیب خانم السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ سوال ہے ان کا، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی جھوٹی قسم کھائے تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ جی، ایمان سے خارج تو نہیں ہوگا جب تک کہ کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے یا کوئی شرکی عمل نہ کرے، تب تک کہ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا۔ البتہ جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا، جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا، تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ جی، شہباز دہلوی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ اسد رضوی، کیا فون پر نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، فون پر نکاح ہونے کا مسئلہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس سلسلے میں اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو وکیل بنا دے اپنے نکاح کا، اور پھر ایک جگہ مجلس نکاح قائم کی جائے، وہاں پر یا تو لڑکا ہو یا تو لڑکی ہو اور ساتھ میں دو گواہ ہوں، اور کسی کی طرف سے دولہا یا دلہن جو بھی وہاں موجود نہ ہو تو اس کی طرف سے وکیل ہو، اور وکیل اس کی طرف سے جب وہ قبول کر لے تو یہ تو ایک طریقہ ہے فون پر نکاح کا۔ باقی اس کے علاوہ کہ لڑکا ادھر سے فون پہ بات کرے، لڑکی ادھر سے فون پہ بات کرے، تو اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے۔ محمد غفران السلام علیکم، ناپاکی کی حالت میں سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ نوری بڑی ناکی، اچھا ناپاکی بڑی اچھا جی، ناپاکی کی حالت میں جو اگر بڑی ناپاکی ہے تو قرآن کی تلاوت منع ہے، اور اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بڑی ناپاکی سے مراد جیسے بیوی سے ہم بستری کرنا، یا عورت کا حیض یا نفاس کی حالت میں ہونا، اور ایسے ہی احتلام وغیرہ کا ہو جانا، یہ بڑی ناپاکی ہے، تو اس میں قرآن کی تلاوت منع ہے۔ اور جہاں تک بات ہے چھوٹی ناپاکی کی، جیسے وضو بے وضو ہے آدمی، پیشاب پاخانہ گیا تھا، تو یہ چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے، تو اس میں بنا دیکھے، بنا قرآن کو چھوئے، ہاتھ میں لیے تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی، فواز علی السلام علیکم حضرت جی، وعلیکم السلام۔ حضرت اگر میں کسی کو ایک دکان رینٹ پر دوں اور وہ اس میں غیر اللہ کی پتلی یعنی آئیڈیلس بیچے تو اس کا رینٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس کا کام حرام ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بت وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو فروخت کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ اپنی وہ دکان نہ بیچے جائے، بلکہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ بھائی آپ اس کے اندر کیا کاروبار کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ہم مسلمانوں کے لیے وہ کاروبار درست نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو کاروبار دکان وغیرہ نہ دی جائے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے یا آگے چل کر کے اس نے دکان لے لی، پھر بعد میں وہ چیز اس نے کاروبار شروع کر دیا، تو امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ جی، نعت نظم اینڈ تقریر چینل السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کپڑوں پر خون لگ کر سوکھ گیا تو کیا
تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، خون چاہے سوکھا ہو چاہے گلا ہو، دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ 1 روپے کی سکے کی مقدار 1 روپے کی مقدار سے اگر کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہے اگر تو پھر اس کو دھل لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، خون چاہے سوکھ گیا ہو چاہے گیلا ہو، دونوں صورت میں یہی مسئلہ ہے۔ جی طاہر سوے ایم ڈی، السلام علیکم۔ مورٹگیج کمپنی میں کام کرنا حلال ہے یا حرام؟ جی، یہ جو بھی آپ یہ مورٹیج کیا آپ نے بتایا ہے، یہ کمپنی کا نام جو ہے، تو اس کے آپ مزید تفصیل اس کی بتائیے گا، کہیں کی کمپنی ہے، اس کے پروڈکٹ کیا ہیں کیا نہیں ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ تو جب تک کہ پوری سچویشن اس کے سامنے نہیں آ جائے گی تب تک کہ اس کا حکم بتانا بڑا مشکل ہے۔ مختصر یہ سمجھ لیں، اگر کمپنی کے پروڈکٹس حلال ہیں، دھوکہ دڑی نہیں ہے، جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، کوئی سودی معاملات اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر کر سکتے ہیں، اور اگر سودی معاملات ہیں، جھوٹ ہے یا پروڈکٹس وغیرہ حلال نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے۔ فیضان انصاری، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مثلاً اگر شیعہ و صحابہ کی طرف سے اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں، کیا ہم بھی شیعوں کی طرف سے اپنے سینوں میں نفرت رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، شیعہ تو بالاتفاق جو ہے کافر ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے شرکی عقائد کے قائل ہیں۔ رہ گئی بات سینوں میں بغض رکھنے کے، تو ہر ایمان والا ان سے نفرت کرے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے بغض و نفرت رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ایمان کا ایک تقاضا ہے تو اس تقاضے کی بنیاد پر جتنا بھی ممکن ہے ہم سے تو وہ رکھیں، ان سے بچ بچا کر کے رہیں، اور احتیاط رکھیں کہ مبادہ ہم ان کے چنگل میں آ کر کے ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے، تو اس حد تک کی جو ہے اجازت ہے، اور وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اعجاز علی، آپ نے دعا نہیں بتائی لمبا ہونے والا۔ جی، لمبا ہونے والی دعائیں میں انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو وہ دعا بتا دوں گا انشاءاللہ، کل یا پرسوں تک وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی، تو اس وقت آپ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے یاد ہے آپ نے کئی مرتبہ یاد دہانی کرائی، مگر آپ میری مصروفیات کا بھی تھوڑا خیال کیجیے گا، ہماری مصروفیات بہت رہتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو ہی مکمل بنا دی جائے تاکہ آپ اور آپ جیسے دوسرے حضرات کو فائدہ ہو سکے۔ تو بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیجیے، جہاں آپ نے انتظار کیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ نبیلہ ناز کا سوال ہے، فرض نماز میں امام کے پیچھے 3rd اور 4th رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، ویسے تو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن اگر پڑھ لی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالصمد کا سوال ہے، کیا تعویذ کو استعمال کے بعد جلا سکتے ہیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہو؟ جی، تعویذ کو جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر تعویذات میں قرآنی آیتیں یا حدیث میں وارد دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو جلانا یہ بے ادبی ہے۔ تعویذ کو جلانے کا بھی یہ مسئلہ ہے، بہت سارے عامل حضرات فلیتا تعویذ وغیرہ دیتے ہیں کہ یہ جلاؤ تو یہ کام ہوگا وہ کام ہوگا، تو یاد رکھیے علماء نے اس کو بے ادبی کے اندر شمار کیا ہے۔ جیسے قرآن کے پرانے اوراق کو جلانے کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، تو اسی طریقے سے جو تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی جلانا نہیں چاہیے، اس کو بے ادبی میں شامل کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے تعویذ کو تو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، یا پھر ایسے تعویذات کو جو ہے کسی ایسی جگہ گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا جائے جہاں کسی کے پیر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور جو عاملین تعویذ دیتے ہیں جلانے کے لیے، یاد رکھیے تعویذات جلانا صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ نکالا جائے۔ ایسے عاملین کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے تعویذات نہ دیں جن کو جلایا جائے اور اس کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوں۔ ہاں، اگر قرآنی آیات نہ لکھی ہوں تو پھر تعویذ کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تعویذ وہ فلیتے جن میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں تو پھر ان کو نہیں جلانا چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بجائے آپ کا کام سیدھا ہونے کے الٹا ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ کو جلانا میں نے عرض کیا بے ادبی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے عاملین کو بھی، اور جو اس سلسلے میں جو تعویذ وغیرہ لیتے ہیں ان کو بھی۔ جی، ایم ڈی غفران کا سوال ہے، غیر مسلم سے دوستی کرنا کیا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ گزشتہ جو ہے سلسلے کے اندر بھی اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، 28ویں پارے میں ہے سورہ ممتحنہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ مودت کے معنی ہے دوستی، پیار و محبت، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان سے دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کاروباری اعتبار سے، پڑوس کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ان سے بول چال، حسن سلوک رکھنا چاہیے، لیکن دل سے دوستی رکھنا یہ زیبا نہیں ہے۔ مبادہ ایسا نہ ہو کل کو یہ چیز آپ کے ایمان کے سلب ہو جانے کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے غیر مسلموں سے دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، حسن سلوک کا انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک مستحق ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ عبدالصمد کا سوال ہے، چہل قاف کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں مفصل ویڈیو بناؤں گا، مجھے یاد ہے یہ، انشاءاللہ آپ 1-2 دن انتظار کیجیے گا تو مکمل اس کا جواب دے دیا جائے گا تفصیل سے۔ نداء القرآن، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالصمد کا سوال ہے، موکل کیا ہوتے ہیں،
اس کی کیا حقیقت ہے اور ان سے اسباب کے طور پر کام لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، موکل کا مطلب ہوتا ہے جنات کو اپنے قابو میں کر لینا۔ تو اگر کوئی اس طرح کے وظائف سے، عملیات سے اگر کسی جن کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو جائز ذرائع میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے کام لیا جا سکتا ہے، جیسے کسی کا جادو اتارنا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے اس کو حل کرانا ہے۔ لیکن ناجائز چیزوں میں جیسے پھوٹ ڈالنا، کسی کے اوپر بندش لگانا یا کسی کو پریشان کرنا، تو اس سلسلے میں ان سے کام لینا جائز نہیں ہوگا۔ موکل کی حقیقت کے تعلق سے بھی انشاءاللہ مفصل ویڈیو بنائی جائے گی۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ موکل ہے، مجھے تو آج تک ایسا کوئی بندہ ملا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میرے پاس موکل ہے۔ ظاہر اگر اس کے پاس موکل ہوتا تو اس کے روزی کے مسئلے حل ہو گئے ہوتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عاملین کا کاروبار ہی ہماری اس ہدیے سے چلتا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں تعویذ کے شکل میں۔ تو اگر اس کے پاس موکل ہوتے تو وہ تو سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہدیہ دیتے ہیں تو اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تو مجھے تو آج تک کوئی ایسا ملا نہیں جو کہتا ہو کہ موکل میرے پاس ہے اور وہ اس کا تعویذ کا ہدیہ نہ لیتا ہو۔ جی ٹھیک ہے، ہو گیا ہے۔ ایم ڈی دلشاد نوری، ان کا سوال ہے حضرت نواز میں داہنے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دلشاد جی، پہلے تو آپ اپنی املا درست کر لیجئے۔ آپ بھلے ہی آرام سے لکھیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا آرام سے لکھیے گا تاکہ سوال سمجھ میں آ جائے۔ نماز میں داہنی صف میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جی اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب صف بنائی جائے تو صف بنانے کی ترتیب یہی ہے کہ امام کے ایک دم پیچھے کھڑا ہوا جائے، امام کے پیچھے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ تو یہ صف لگانے کی ترتیب ہے، تو اس طریقے سے صفوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ جی طاہر سوائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہیلتھ انشورنس حلال ہے یا حرام ہے؟ جی ہیلتھ انشورنس کے بعض علماء نے اجازت دی ہے، چونکہ علاج وغیرہ بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، تو ہیلتھ انشورنس کے بعض علماء نے اجازت دی ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، باقی لائف انشورنس کی اجازت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، کیا لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور انسانوں کی لعنت میں کیا فرق ہے؟ کس وقت لعنت کرنا چاہیے؟ کوئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن لعن طعن نہیں کرنا ہوتا۔ جی لعن طعن کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ لعن طعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو لعنت و ملامت کرنا۔ رہ گئی لعنت، لعنت کے معنی آتے ہیں پھٹکار، دھتکار کے، مطلب اللہ کا غضب اور اس کے رسول کا غضب، اس کی ناراضگی، یہ معنی ہوتے ہیں لعنت کے۔ تو جو امر شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے، جیسے داڑھی کٹوانا ہے تو لعنت ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے عمل ہیں کہ جن کے اوپر قرآن و حدیث میں لعنت بیان کی گئی ہے۔ تو لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان اعمال کے کرنے پر اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے، تو اس لیے ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ جی ایم ڈی غفران، کیا لڑکی کو پولیس وغیرہ میں بھرتی ہونا صحیح ہے؟ جی نہیں، ان کو پولیس وغیرہ میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جاب ان کے لائق نہیں ہے، وہ جاب ان کے لائق نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب وہ پولیس میں بھرتی ہو جائیں گی تو وہاں ایک تو پردے کا خیال نہیں رکھا جائے گا، دوسرے اپنے بڑے افسروں کا کہنا مانا جائے گا جو بھی ان سے کہا جائے گا، تو اس لیے شریعت کی پاسداری کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا ایسے ممالک میں جہاں اسلامی شریعت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے لڑکیوں کو پولیس میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ان کی عزت تک چلی جاتی ہے اس معاملے میں، اور وہ بیچاری کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایسے شعبے جات میں عورتوں کو داخلہ نہیں لینا چاہیے، اس کی پڑھائی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی جاب وغیرہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں ان کی عزت و عصمت محفوظ نہ ہو، جہاں پردیداری نہ ہو اور جہاں پر شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی جگہوں پر عورتوں کو ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ جی فرحان مبین، فرحان علی سہارنپور، کیا خطبے کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جی خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے علماء فرماتے ہیں دل ہی دل میں آدمی جواب دے سکتا ہے، لیکن زبان سے نہیں دینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام منبر پر پہنچ جائے تو پھر نہ سلام کرنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، تو بات چیت کرنا منع ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے دل ہی دل میں جواب دیا جا سکتا ہے، زبان سے جواب نہ دے۔ جی اویس قریشی کا سوال ہے، مسجد میں رات کو کیا پنچ گوشہ مشورہ وغیرہ میں سونا کیسا ہے؟ جی بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ شام عصر سے لے کر کے صبح فجر تک وہاں قیام کیا جاتا ہے، تو چونکہ مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے تو اس تعلق سے وہاں پر قیام کی اجازت دی ہے، جیسے جماعت والے جاتے ہیں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، تو ایسے ہی اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر وہاں پر رات بھر قیام کر لیا جائے، جس میں سونا بھی داخل ہے، کھانا پینا بھی داخل ہے اور دوسری عبادات بھی داخل ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ جی حضرت مفتی صاحب، ناجو کے معنی کیا ہے اور یہ نام لڑکی کا ہے یا لڑکے کا؟ بھئی ناجو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ناجیہ بھی اگر آپ کہتے تو سمجھ میں آتا تھا، ناجیہ کے معنی تو ہو جائے گا نجات پانے والی۔ ناجو یہ تو ہمارے دیار میں وہ نام ہے جس کو لوگ بگاڑ دیتے ہیں، جیسے ناظمہ سے ناجو بنا دیا، نظمہ سے یا ناجیہ سے تو ناجو بنا دیتے ہیں، تو یہ تو بگڑا ہوا نام لگ رہا ہے، تو درست الفاظ لکھیے اور درست نام رکھیے گا۔
ایم اے حسین پوچھ رہے ہیں میری والدہ کو کچھ بیماری ہے، ڈاکٹر نے خاص پرہیز کرنے کو کہا ہے لیکن وہ نہیں مانتی ہے، کہتی ہیں موت آ جائے تو کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ جی ان سے کہیے گا کہ جو ہے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کمزور تھے، آپ کے ساتھ میں کچھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے علی تم مت کھاؤ اس لیے کہ تم کمزور ہو، اے علی تم مت کھاؤ اس لیے کہ تم کمزور ہو۔ تو حضور ان کو احتیاط کہہ رہے ہیں چونکہ یہ قوی اور طاقتور کھانا ہے تو تم کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے منع فرمایا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آپ کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ نہیں آ رہی ہے، تمہاری آنکھ میں پریشانی ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جو آنکھ صحیح ہے اس کی طرف سے میں کھا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض غذائیں بعض بیماریوں میں مفید نہیں ہوتی، اس لیے منع کیا جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ کہاوت ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم کو حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور جو احتیاط نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جیسے کوئی خود کنویں میں کود جائے یہ بول کر کے کہ اگر مجھے موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، تو اسے سوائے بے وقوفی کا اور کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبیل ناز کا سوال ہے دارالعلوم دیوبند میں عربی اول میں کس طرح داخلہ ہوتا ہے؟ جی وہاں تو آپ جو اس کے قواعد داخلہ ہیں دارالعلوم کے وہ حاصل کر لیجئے گا، کسی سے قواعد داخلہ جو ہیں وہ حاصل کر لیجئے گا، جن کتابوں کا ایگزام دینا ہوتا ہے ان کتابوں کا ایگزام دے دیجئے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر داخلہ ہو جائے گا جن کو لینا ہے۔ جی ارشد مدنی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اویس قریشی کا سوال ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی تبلیغی جماعت کے لوگ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں جس سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تبلیغیوں کے لیے کچھ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے، کیونکہ بات شروع کر دیں گے اور اتنی زور سے بلند آواز سے بات کرنا کہ جس سے نماز میں خلل ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ اس لیے شروع کر دیتے ہیں، چونکہ یہ میرا خود کا تجربہ ہے، وہ لوگ اس لیے جلدی شروع کر دیتے ہیں کہ پھر لوگ بیٹھتے نہیں ہیں۔ اگر سب کے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے تو ظاہر ہے کہ زبردستی تو کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ بیٹھیں ہی اس کے اندر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دیر سے بات شروع کریں گے تو لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ چلے جاتے ہیں اکثر، یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے۔ تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ بھئی لوگ نوافل میں ہوں یا آخری رکعت میں ہوں تو بات شروع کر دیتے ہیں تاکہ کم از کم وہ رعایت میں بیٹھ جائے، یا کچھ اچھی بات ان کے کانوں میں پڑ جائے تو اسی کو سن کر کے وہ بیٹھ جائیں، تو اس لیے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسے احباب سے گزارش ہے کہ بات شروع میں آہستہ کریں تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر یہ ممکن ہو کہ بھئی نہیں مصلی بیٹھیں گے بعد میں بھی نماز میں بیٹھیں گے، بیان میں بیٹھیں گے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ جب لوگ نماز مکمل کر لیں نوافل وغیرہ پھر اس کے بعد اپنی بات کو شروع کیا جائے۔ جاوید خان عورت کے سر کے بال کا کاروبار کرنا کیسا ہے، چوٹی وغیرہ کا؟ جی جو آرٹیفیشل چوٹی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو تو درست ہے، لیکن جو عورتوں کے اپنے بال ہوتے ہیں، عورتوں کے جھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں تو اس کا کاروبار درست نہیں ہے، کیونکہ ان بالوں کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، بالوں کے اوپر جادو بھی ہوتا ہے، تو اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان بالوں کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے جو بال سر سے جھڑ جاتے ہیں ان جھڑے ہوئے بالوں کو دو ٹکڑے کر کے بیچ میں سے توڑ کر کے تب ان کو پھینکنا چاہیے تاکہ کوئی ان کے اوپر جادو نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو آپ کے بالوں پر جادو کیا گیا تھا، اور کنگھی جو تھی آپ کی اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، تو اس لیے سر کے بالوں کا نہیں، ہاں آرٹیفیشل جو چوٹی وغیرہ آتی ہیں تو ان کی گنجائش ہے۔ جی ایم اے حسن اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دے تاکہ دکھا سکوں، بس یہی ویڈیو دکھا دیجیے گا، یہ ان کو بیان بھیج دیجیے گا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی اس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ دانش خان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، عورت کے ذمہ مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، خاص بتلا دیجئے، میری بیوی سننا چاہتی ہیں۔ جی ویسے تو اس تعلق سے ہمارا بیان ہے کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں، مفصل ایک بیان ہے، انشاءاللہ وہ ان کو دکھا دیجیے گا۔ مختصراً یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہر مباح کام میں، ہر جائز کام میں عورت کے ذمے ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، حرام اور ناجائز میں تو نہیں، لیکن ہر مباح کام میں عورت کے ذمے ہے کہ وہ ازراہ مباح ہے، یہ فرض نہیں ہے، فرض یہ ہے کہ شوہر کی دیکھ بھال کرے، اس کی خبرگیری کرے، اس کی خواہشات کا احترام رکھے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اور اس کے جانے کے بعد گھر سے اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عورت کے ذمہ ضروری ہیں، اگر ان کے اندر عورت کمی کوتاہی کرے گی تو تبارک و تعالیٰ کا یہاں پکڑ ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقتہ نماز پڑھتی رہے اور شوہر کی باتوں کی اطاعت کرتی رہے، فرما برداری کرتی رہے، تو قیامت میں اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے بقیہ تفصیل کے لیے وہ بیان سن لیجیے گا، مفصل بیان اسی سلسلے میں ہے کہ مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں۔ حقوق دونوں طرف سے ہیں، عموماً ہم عورتوں سے طالب ہوتے ہیں کہ عورتیں ہمارے حقوق حق ادا کرتی رہیں،
لیکن ہم عورتوں کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ گڈی شروع ہو جائیں گے۔ پہن کر میت کے پاس جانے سے کیا تعبیذ چھوا چھوت ہو جاتی ہے؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے، بھلا میت کے پاس جانے سے اس کے اندر کون سی تاثیر بدل جائے گی یا کون سا اثر بدل جائے گا؟ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب خام خیالی ہے، اغلاط العوام میں سے ہیں۔ عنایت خان زاہد خان پوچھ رہے ہیں بچوں کی ختنہ کے جاتا ہے جیسے سر پانی کہتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ جی یہ جو ختنہ کے بعد کھانا وغیرہ کھلانا یہ محض ایک رسم ہو گئی ہے، محض رسم ایک شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی رسم نہ سمجھتے ہوئے کسی نے پروگرام کر لیا ہے کھلا رہا ہے تو پھر کھانے کی گنجائش ہے، لیکن بچنا چاہیے، چونکہ عموماً ہمارے دیار میں اس کو رسم بنا لیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ شادی کارڈ کی طرح لوگ اس میں کارڈ چھپوانے لگے ہیں کہ فلاں بچے کی اتنے بجے شلوار اتروائی ہے، اتنے بجے ختنہ ہوگی، اتنے بجے اس کو چپ کرانا ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے وہ ہوگا، تو باقاعدہ انویٹیشن کارڈ لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں اور ختنہ کا یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب ناجائز کہلائے گا۔ ختنہ کرنا کوئی اتنا بڑا پروگرام نہیں ہے کہ جس کی خوشی منائی جائے، جس کے اوپر تقریبات منعقد کی جائیں، سنت ہے تو اس کو سیدھے سادے طریقے سے انجام دے لیا جائے۔ جی اچھا، احباب سے گزارش ہے کہ ایک یا دو سوال کریں، چونکہ سوالات بہت زیادہ کے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ جو دوسرے حضرات ہیں تو ان کو بھی سوال جواب کا موقع مل جائے، تو اس لیے آپ سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ایک یا دو سوال کیجیے گا۔ ہاں جب آپ کو لگے کہ بھئی کوئی اور سوال نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ اپنا سوال رکھ دیجیے گا، گزارش ہے آپ سے۔ جی کیا ہے، راکب پٹیل کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے تھائرائیڈ کی بیماری ہے، اس میں مجھے حمل نہیں ٹھہرتا بٹ علاج کروانا پڑتا ہے، تو میں حمل روک سکتی ہوں؟ جی اگر ہم جو ہے اگر حمل علاج وغیرہ کے ذریعے سے اگر ہو سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بلکہ آپ بعد میں رابطہ کیجئے گا، میرے خیال سے شاید اس کا کوئی اور دوسرا علاج بھی ممکن ہو یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے، امید ہے کہ اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے، اس لیے آپ بعد میں رابطہ کیجئے گا۔ چونکہ ہمارے کچھ جاننے پہچاننے والے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت معلومات ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ، تو بعد میں آپ کو مفید مشورہ دوں گا آپ کو۔ اچھا اگلا سوال ہے، ہمارے ملک میں علماء کی مستقل حلال کیا سرٹیفیکیشن بورڈ کوئی نہیں ہے، جبکہ یو ایس، یو کے، آسٹریلیا میں ان ملکوں میں حلال سرٹیفیکیشن بورڈ قائم ہیں، اس کی سخت ضرورت ہے آج کل۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی حلال کمیٹیاں ہیں ایسی جو سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ شاید آپ کو علم نہ ہو، تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ بتائیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو پتہ بتائیں گے، وہاں سے آپ ان کے پاس جائیے گا، ان کو بتائیے گا فلاں چیز ہے یا فلاں جگہ ہے وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ جائیں گے تحقیق کر کے بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ایک دارالقضاء جو ہے کھلنے والا ہے، اس سلسلے میں ہماری کوششیں چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ دارالقضاء وجود میں آ جائے گا، آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ سرٹیفیکیشن والا یہ ہمارے بھی ذہن میں ہے کہ اس کو بھی اس کے اندر داخل کیا جائے گا، لایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کے بارے میں یقینی بات معلوم رہے کہ ہاں یہاں کھانا پینا جائز ہے، یہاں حلال ملتا ہے اور یہاں نہیں کھانا چاہیے انشاءاللہ۔ بہرحال اس طرح کی کمیٹیاں ہیں، موجود ہیں، اگرچہ کم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کریم سید کا سوال ہے، شیخ الحدیث بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی شیخ الحدیث بننے کے لیے حدیث کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، حدیثیں سیکھنی پڑے گی، حدیثوں کو پڑھانا پڑے گا، تب جا کر کے شیخ الحدیث بنیں گے۔ ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا، استاذ محترم شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، تو ان کے پاس ایک بنگالی آیا، ان کا شاگرد، جو کسی موقع پر ان سے پڑھ کے جا چکا تھا، تو ملاقات کے لیے آیا اور عرض کیا کہ حضرت دعا کیجئے میں امام بخاری جیسا بن جاؤں، میں امام بخاری جیسا بن جاؤں، محدث بن جاؤں، شیخ بن جاؤں، میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی 40 سال مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میں تو امام بخاری بنا نہیں، تو تیرے لیے کیسے میں دعا کر دوں کہ تو شیخ جو امام بخاری جیسا بن جائے۔ تو بہرحال اس کے اندر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کر کے یہ لقب ملتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا۔ 40 50 سال جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہوتی ہے تو ان کو علماء یہ لقب دیتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ وہ ملکہ حاصل کیجئے، کوشش کیجئے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو یہ لقب آپ کو بھی مل جائے گا۔ جی شاہ فہد انصاری، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایم ڈی صداقت کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا منہ میں منجن یا گل، کھینی یا مسواک لے کر استنجا بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج ہے کیا؟ وضاحت فرمائیے۔ جی اس طرح کی چیزیں بیت الخلاء میں لے کر کے جانا مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر بہت سارے کیٹانو، بیکٹیریا، اس طرح کی چیزیں، گندگیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو مبادہ ایسا نہ ہو کہ وہ کیٹانو وغیرہ منہ کے اندر چلے جائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس عمل سے احتیاط کرنا چاہیے، وہ چاہے کھینی وغیرہ ہو یا دوسری چیزیں ہوں، ہاں باہر رہ کر کے یہ عمل کرنا چاہیے۔
تو اس لیے یہ عمل مناسب نہیں ہے وہاں پر جا کر کے۔ ویسے بھی طبیعت سلیمہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور منہ میں کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، تو بیت الخلاء جو ہے وہ کھانے پینے کا مقام نہیں ہے، تو اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جی دانش، اچھا کیا ہے یہ، صلاح علم شیخ، شاہ عالم شیخ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دانش علی کا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے لیے دعا کر دو کہ پھر سے کیا کریں، پردھان بنا دے اللہ۔ اچھا بھائی پردھان، دیکھ اگر آپ اس لائق ہیں، اس عہدے کے اگر آپ لائق ہیں تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو اس کیا کہتے ہیں اس عہدے تک پہنچائے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے آپ نیت خالص رکھیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ نیت خالص کیجیے تو انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں ترقی عطا فرمائے، آپ کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا فرمائے۔ شاہ فہد انصاری، حضرت جی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھ کو ایک بہترین اور جائز روزی روٹی کا ذریعہ عطا فرمائے، آئی ورک ان سعودی عربیہ۔ جی آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی عطا فرمائے، اپنے خزانہ غیب سے آپ کے روزی کے انتظام فرمائے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرما کر کے بہترین روزی آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ دانش خان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، زیبا کے معنی کیا ہیں اور عفیفہ کے معنی کیا ہیں؟ جی زیبا کے معنی ہو جائیں گے دلکش اور خوبصورت، اور عفیفہ کے معنی ہو جائیں گے پاک دامن، جو پاک دامن و گناہوں سے اس کو عفیفہ کہیں گے۔ اویس قریشی کا سوال ہے، مسجد کی شرعی حد میں سوتے ہوئے کیا ہے دوا نخوا آنکھ کا وغیرہ میں کیسا ہے، کان وغیرہ میں کیسا ہے؟ جی آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، دوا نہ کھانا، جی سوال سمجھ میں نہیں آیا اویس قریشی صاحب، تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ لکھ لیجیے گا۔ جی نعت نظم اینڈ تقریر چینل، السلام علیکم، میں عبدالرافع، ایک بیوی نے اپنے شوہر سے خود طلاق لے لی، شوہر مہر دین دینے کے لیے راضی ہے لیکن لڑکی کے گھر والے مہر دین لینے سے انکار کر رہے ہیں، اب یہ مہر دین کا روپیہ کہاں خرچ کرنا بہتر ہے؟ اگر جو ہے لڑکی مہر لینے کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، گویا اس کی طرف سے معافی سمجھی جائے گی اور آپ اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، غریبوں میں صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی مرضی ہو، لیکن لڑکی والے اگر راضی ہو جائیں تو پھر ان کو دیا جائے گا، وہ ان کا حق ہے، وہ نہ لیں تو پھر آپ کے لیے استعمال کی گنجائش ہوگی، اجازت ہوگی۔ راکب پٹیل کا سوال ہے، جی ہمارے یہاں شرک و بدعت بہت پھیل رہے ہیں، کیا ہے پھیل رہے، میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، میں مانتی ہوں اللہ ایک ہے، مگر مجھے ڈر ہے میرے بچے اس میں مبتلا نہ ہو جائیں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ جی اس سلسلے میں یہ دعا پڑھیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور ایک اور دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں پڑھ کر کے صبح و شام اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں اور ان کو اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات سکھاتے رہیں، ان کی صحیح سے تربیت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نشان خواجہ کا سوال ہے، وراثت میں بیٹیوں کا حصہ ایز پر قرآن، جی اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، دو بیٹیاں ہیں تو اس کو 2 ثلث ملے گا، 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا بیٹیوں کو، اس کے علاوہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، دوسرے وارثین کے اعتبار سے ان کا حصہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، تو بیٹی کے ساتھ میں ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں تو اس کے اعتبار سے ان کے حصے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے جو صورت مسئلہ ہو جس کے ساتھ میں وہ اس کو بتا کر کے مسئلہ معلوم کرے، تبھی اس کا صحیح طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہیں اکیلے سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈاکومنٹس اور دینی کتب بیگ میں ہو اور کسی انجان جگہ پر جائے، قضاء حاجت پیش آ جائے تو کیا وہ بیگ بیت الخلاء لے جا سکتا ہے؟ جی اگر اس کے اندر بند ہے، بیگ کے اندر بند ہے، دکھ نہیں رہی ہیں تو پھر گنجائش ہے، پھر اندر لے جا سکتے ہیں، چونکہ یہ وقتی ضرورت ہے تو اس لیے گنجائش ہوگی۔ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیمل کا گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، ہم احناف کے نزدیک میں، غالباً امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم احناف کے یہاں وضو نہیں ٹوٹے گا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ واضح روایتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے گوشت کھایا اور وضو فرمایا، اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ دعوت کھائی لیکن پھر وضو نہیں فرمایا، تو اس لیے دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اس لیے ہم احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔
جی محمد ثمر خان حسن محمد ثمر حسن السلام علیکم، عصر نماز میں سجدہ سہو کرنا تھا، سلام پھیر لیا، یاد آنے پر سجدہ سہو کیا، کیا نماز ہو گئی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو اگر آپ نے کر لیا ہے منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے سجدہ سہو ہو گیا تو آپ کا نماز ہو جائے گی۔ ارشد مدنی کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ جی ایسا خضاب کہ جس سے بال کالے ہو جائیں، چاہے مہندی ہو چاہے خضاب وغیرہ ہو، کہ جس سے بال کالے ہو جائیں تو ایسا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، منع کیا ہے علماء نے۔ حدیث میں بھی ممانعت آئی ہے بالوں کو کالا کرنے سے، تو اس لیے کالا خضاب لگانا درست نہیں۔ ایم آر شاہ رخ خان کیا آپ کے واٹس اپ نمبر مل سکتے ہیں؟ جی ہاں ہمارا نمبر لکھ لیجئے گا 8923896749۔ ہماری ویڈیوز کے بہت ساری ویڈیوز ہیں، ان کے آخر میں آپ کو نیچے نمبر مل جائے گا جہاں ہمارا نام لکھا ہوا آتا ہے۔ جی اسکیری سورس السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایم اے حسن تجارت کی سنتوں کے متعلق کوئی اردو میں کتاب بتا دیں۔ جی فضائل تجارت شیخ الحدیث کی ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی فضائل تجارت ہے، اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اور یا تو مفتی طاہر پٹنی ان کے کتاب آداب و سنن یا سنن و آداب یہ کتاب ہے، تو اس میں اکثر چیزوں کی سنتیں اور مستحبات و آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا انشاءاللہ، تو یہ چیز بھی آپ کو وہاں شاید مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی ایم ڈی غفران کا سوال ہے، کسی کا روح نکلنے کے وقت ہے، اس کے پاس آدمی بہت سارے جمع ہوں، کیا فرشتے آدمی کو دیکھ کر بار بار لوٹ جاتے ہیں؟ جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، آدمی کو دیکھ کر کے بھلا کیوں لوٹیں گے فرشتے؟ آدمی کو دیکھ کر کے فرشتے کیوں لوٹیں گے؟ تو جو فرشتے آنے والے ہیں وہ تو آ ہی جائیں گے، آدمی چاہے کم جمع ہو چاہے زیادہ جمع ہو، تو یہ بات نہیں ہے، لوگوں میں بس ایسی آلتو پھالتو پتہ نہیں کیسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جی اویس قریشی مسجد میں آنکھوں میں دوا نخوانا، ابھی بھی آپ نے سوال پورا نہیں لکھا، دیکھیں لگوانا اگر ہے مسجد میں دوا لگوانا تو مسجد میں اس عمل سے بچنا چاہیے، باہر کسی جگہ پر وہ کرنا چاہیے، یہی حال دوا ڈالنے کا ہے۔ لیکن اگر تھوڑے سے عمل کے ذریعے سے آدمی آنکھوں میں دوا ڈال لے، کان وغیرہ میں دوا ڈال دے تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں مسجد کے گندہ ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسا عمل مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے آنکھوں میں دوا ڈالنا ہو چاہے کان میں دوا ڈالنا ہو، پھر اس کو مسجد سے باہر جا کر کے انجام دینا چاہیے۔ جی زبیر غیاث السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابیحہ کے معنی کیا ہیں؟ ابیحہ جی فی الحال ذہن میں نہیں ہے، ابیحہ کے معنی ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، آپ بعد میں میسج چھوڑ دیجیے گا۔ تبسم زینب کا سوال ہے، کسی بھی کتاب میں نماز کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر لڑکا اور لڑکی کی نماز کا طریقہ الگ الگ کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق کا طریقہ مذکور ہے، عورتوں کا کچھ معاملہ الگ ہے تھوڑا سا مردوں سے، تو اس لیے چونکہ حدیث میں طریقہ اور یہ اختلاف مذکور ہے تو اس لیے عورتوں اور مردوں کا طریقہ الگ ہے۔ عموماً مردوں کی نماز کا طریقہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے تو اس لیے آپ کو وہی نظر آتا ہے۔ باقی اگر آپ کتاب المسائل مفتی سلمان منصور پوری کی ہے، جلد اول آپ کھول کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ، تو اس میں مردوں کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا طریقہ الگ ہے، مرد و عورت کی نماز میں جو فرق بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے دونوں طریقہ الگ ہے، لیکن اکثر آپ کو مردوں کا طریقہ ملتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا، نہیں تو حدیثوں میں فرق مذکور ہے۔ جی کیا ایسے مرتد سے دوستی کاروبار کیا جا سکتا ہے کہ جو لا علم ہو اس کے مسلک کے بارے میں اور نہ ہی دلچسپی رکھتا ہو مسلکی اختلافات میں؟ مرتد تو واجب القتل ہے، ایسے شخص کو تو اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو تو قتل کر دیا جائے گا، اگر وہ نہ سمجھے نہ ایمان لے کر گیا تو اس کو تو قتل کا حکم ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جو مرتد ہو گیا، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا، تو یقیناً اس کا اثر آپ کے اوپر بھی آئے گا، کسی نہ کسی باتوں میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی موقع ضرور آئے گا کہ وہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی وشوشہ اور شوشہ چھوڑ دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی ضروریات دین میں سے کسی کے تعلق سے شبہ پیدا ہو گیا تو آپ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے، کاروبار وغیرہ سے بچنا چاہیے، کسی اور دوسری جگہ تلاش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کی مدد فرمائے گا اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ جی راقب پٹیل کیا واٹس ایپ کے ذریعے دین پھیلا سکتے ہیں؟ جی جو جائز باتیں ہیں، جو دینی مسائل ہیں تو ان کو دوسروں تک لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو اتھینٹک ہیں معتبر ہیں تو ان کو دوسروں تک بتا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ محمد قریشی کا سوال ہے، مغل بادشاہوں میں کون سا بادشاہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا؟ جی میرے علم میں نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا یہ بھی، کیونکہ ہسٹری جو تاریخ جو ہے وہ میری تھوڑی کمزور ہے، تو اس لیے میں نہیں بتا پاؤں گا کون سا بادشاہ تھا وہ، انشاءاللہ اب دیکھ کر کے بتا دوں گا، آپ نے سوال کیا ہے تو۔ جی عبدالصمد کا سوال ہے، کیا صوفیہ اکرام نے کبھی
کشی کیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک چلے میں رہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے لوگوں نے بہت ساری باتیں گھڑ لی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ البتہ بعض سے ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ سال یا کچھ وقت انہوں نے جنگل میں گزارا اللہ کی معرفت پانے کے لیے، دنیا اور دنیا کی رنگونیوں سے یکسو ہونے کے لیے، اللہ کی ذات کی پہچان کرنے کے لیے وہ تنہائی میں چلے گئے، تو اس کا تو ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اتنے لمبے لمبے زمانے، 40 سال، 12 سال، یہ سال وہ سال، تو یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کے شان کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے جھوٹے من گھڑت قصے ان کی جو ہے تعریف میں بیان کیے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے دنیا میں رہ کر کے، لوگوں کے بیچ رہ کر کے اور دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے اللہ کو یاد کیا جائے، یہ اصل رہبانیت ہے، یا یہ اصل اسلام ہے، یا یہ اصل نیکی اور صوفی ہے۔ کوئی بندہ جس کو آنکھیں ہی نہیں ہے وہ کہ میں غلط نہیں دیکھتا، تو اس کا کمال تھوڑا ہی ہے۔ جس کو آنکھیں ہیں پھر بھی غلط نہ دیکھے تو کمال اس کا ہے۔ تو اسی کی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ ایم ڈی غفران کا سوال ہے، سرکاری نوکری کرنے کے بعد جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں جو پینشن ملتی ہے اس کا لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اس کا لینا جائز ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے بطور انعام اور بطور امداد ہے، لہٰذا جن لوگوں کو پینشن آتی ہے تو ان کا پینشن لینا بالکل جائز ہے، استعمال بھی جائز ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تبسم زینب، بیڈ پر اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سامنے کچھ رکھ کر نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ جنہیں اگر کوئی سامنے سویا ہوا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور آپ کا سر مبارک اماں عائشہ کے پیروں سے ٹچ ہوتا تھا، لگتا تھا، تو اماں عائشہ سامنے ہوتی تھی۔ چونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا تو حضور نوافل پڑھتے تھے اور اماں عائشہ سامنے ہوتی تھی، تو اس لیے اگر یہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، کوئی ایسا معنی نہیں ہے۔ اریبا کے معنی کیا ہیں؟ جی اریبا کے معنی جی ماہرہ، ماہر، مہارت رکھنے والی کسی بھی کام میں، یہ اریبا کے معنی آ جائیں گے۔ اچھا جی، رنگ رضا، السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سنی ہیں؟ بھائی میں مسلمان ہوں، حضور کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، صحابہ کو مانتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دین کو سمجھتا ہوں، جو انہوں نے دین کے وہ بیان کیے ہیں مسائل، قرآن و حدیث کی تشریح جو بیان کی ہے، بس اتنا ہی ہوں۔ اگر آپ کو باتیں اچھی لگیں تو قبول کر لیجئے گا، باقی یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے اندر مت پڑیے گا، کیونکہ ان چیزوں نے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو بات اچھی لگے اس کو قبول کیجئے، جو اچھی نہ لگے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ یہ اختلافات ہیں جنہوں نے آج ہم لوگوں میں دوریاں پیدا کر دیا، نہیں تو نماز کا طریقہ ایک ہے ہمارا، قرآن پڑھنے کا طریقہ ایک ہے ہمارا، اور دین کی سینکڑوں باتوں میں ہم لوگ متفق ہیں۔ دو چار باتیں ہیں جن میں اختلاف ہے، اور اس کو لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ آج امت میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان کو دور کیجئے گا اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی کوشش کیجئے گا۔ جی نشان خواجہ پوچھ رہے ہیں 4 باتیں اور 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ جی میں آپ کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کا حل کروں گا، چونکہ یہ میراث کا مسئلہ ہے تو بڑا احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ محمد اشرف علیہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شمیم عالم السلام علیکم حضرت، اگر اپنے گھر میں قرآن شریف کو کچھ صورتیں لگانا کیسا ہے دیوار پہ؟ بھائی دیوار پہ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے برکت کے لیے قرآن گھر میں تو اٹھا کے رکھ دیا لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ نیز گھر پہ اگر دیواروں پہ لٹکا لیں گے تو دھول دھمال پڑے گی، مٹی وغیرہ اس کے اوپر جائے گی، تو یہ بید بھی ہے۔ تو اس لیے علماء منع فرماتے ہیں قرآن وغیرہ کی صورتیں اس طریقے سے دیوار پر نہیں لٹکانی چاہیے۔ اگر آپ کو برکت ہی حاصل کرنی ہے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ یحییٰ خان، قرآن کے علاوہ عربی کی کوئی بھی دعا درود تجوید کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ غنہ؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پڑھیے گا، کوئی منائیگی نہیں ہے۔ عبدالصمد کا سوال ہے، عبدالصمد، ہاں کیا ہی یا گدے پر نماز ہو سکتی ہے جو موٹا ہو؟ جی ایسا گدا کہ جس کے اوپر پیشانی رکھیں تو وہ مزید نہ دبتا ہو، مزید نہ دبتا ہو، بلکہ گدے کی سختی جبین پر، پیشانی پر محسوس ہوتی ہو، تو ایسے گدے پر نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ گدا کہ اس کے اوپر پیشانی رکھیں تو اندر دھستی چلی جائے، دھستی چلی جائے، دھستی ہی چلی جائے، جو اتنا نرم ہو کہ زمین پر پیشانی نہ ٹکتی ہو، تو پھر ایسے فارم پر، ایسے صف پر، ایسے گدے پر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن گدا ایسا ہے کہ اس پر پیشانی رکھی تو اب دبانے سے، اگر دبائیں گے تو دبے گی، لیکن نارمل نہیں دبتی، تو پھر ایسے گدے پر نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ جی تبسم زینب کا سوال ہے، بیڈ پر اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سامنے کچھ رکھ کر؟ جی میں نے اس کا سوال کا جواب دے دیا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی حافظ دانش آفیشل کا سوال ہے، مفتی صاحب کیا شریعت میں رات میں منع ہے آئینہ دیکھنا؟ جی نہیں، منع نہیں ہے، رات میں آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں میں فالتو کی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، تو اگر کوئی رات میں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔
اچھا جی، ایم ڈی غفران کا سوال ہے، اگر کوئی شخص قرآن کے پرفیکٹ کتاب نمونے کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن کو پرفیکٹ کتاب نہ مانے، کیا اس کا ایمان باقی ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جو قرآن کریم کے اندر شک کرے تو اس کو ایمان سے خارج سمجھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے اور صادق ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کے اندر شک کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا یہ غلط ہے، یا یہ سچ ہے، یا یہ جھوٹا ہے، تو جو قرآن کے اندر شک کرے تو وہ ایمان سے باہر ہے۔ جی، رنگ رضا ہمارے نبی زندہ ہیں یا نہیں؟ جی، ہمارے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کا وہ حال نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ ہم عام لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ ہوتے ہیں تو اعلیٰ علیین میں، برے لوگ ہوتے ہیں تو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے، برخلاف نبیوں کے، کہ نبی کریم یا جتنے بھی انبیاء ہیں تو وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نبیوں کے جسم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کا جسم کھائے۔ اسی لیے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے قبریں مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو بندہ جا کر کے سلام کرتا ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں، تو یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہوں۔ لہٰذا آپ اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن قبر کی جو آپ کی حیات ہے، قبر کی جو حیات ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ تو اس لیے علماء کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بعض عاملین لوگ جو ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے تو موبائل کے اوپر جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں سے ممبئی سے سہارنپور میں ہے تو اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یہ عامل صاحب کچھ پڑھیں گے، موبائل پہ بات کر رہے ہیں اور چھو کریں گے موبائل پہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھونک جا کر کے اس کو لگ گئی اور اس پھونک سے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، موبائل پر اس طریقے سے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جھاڑ پھونک کے اندر صرف دعا پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تھوک کے جو ذرات ہوتے ہیں، تھوک کے ذرات اور آدمی کی جو پھونک ہوتی ہے، جو پھونک جو ہے جو کرتے ہیں، تو یہ پھونک کا اس کے اندر خاص دخل ہے۔ تو اس لیے سامنے والوں کو پھونکنا جس کے اندر تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں، اس کی بھی بڑی دخل ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے علماء نے فون پر اس طریقے سے دم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ کسی کو جھاڑتے تھے یا دم کرتے تھے تو اس طریقے سے دم کرتے تھے کہ اس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے، جہاں جہاں ان سے جھاڑ پھونک کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مجنوں تھا، پاگل تھا، اس کو جھاڑا، یا ایک کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس کی جھاڑ پھونک کی، تو وہاں پر یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے جھاڑا کہ پھونک میں تھوک کے ذرات بھی شامل تھے، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک سے مراد صرف دعا کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر کے پھونکنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ موبائل میں یہاں پھونک مارے اور سہارنپور پہنچ جائے تو ایسا نہیں ہوتا، موبائل میں یہاں پھونک مارے اور سعودی عرب پہنچ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ یا تو اس کو سامنے بلایا جائے، یا تو پھر ایسا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ آپ یہ صورتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے گا، یہ صورتیں پڑھ لیجئے گا، اپنے اوپر دم کر لیجئے گا، پانی پہ پڑھ کر کے دم کر لیجئے گا، پی لیجئے گا، تو یہ طریقہ ان کو بتلا دیا جائے۔ لیکن یہ جو اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا عامل ہوں، ممبئی میں بیٹھے بیٹھے سہارنپور میں علاج کر سکتا ہوں، تو یہ جو دھاگ بٹھائی جا رہی ہے، میں بس الفاظ سخت بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے عاملین سے اپنا علاج نہ کرائیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ جی، زبیر غیاث کا سوال ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے یہ ہے، کس طرح کر سکتے ہیں کہ تھوڑا وضاحت فرما دیں۔ جی، کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سود لگنے سے پہلے میں ادا کر دوں گا تو استعمال آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا اور سود میرے اوپر لگے گا تو پھر آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ کنڈیشنبل ہے، جس کو یقین ہے کہ سود نہیں دینا پڑے گا اس سے پہلے میں رقم ادا کر دوں گا، شاید 90 دن کی اس کی میعاد ہوتی ہے کہ اگر 90 دن کے اندر آپ ادا کر دیں گے تو سود نہیں لگے گا، تو اس کے بعد سود لگے گا۔ تو اس لیے جسے یقین ہے کہ میں سود نہیں دینا پڑے گا مجھے، اس سے پہلے میں ادا کر دوں گا، اس کے لیے استعمال کی اجازت ہے، اور جس کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی، گھوسٹ گیمر السلام علیکم، جی کوکا کولا وغیرہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، یہ ایک بار تحقیق کر لیجئے گا آپ کہ اس کے اندر کوئی نجس چیز شامل ہے یا نہیں۔ عموماً اس طرح کی کوکس وغیرہ جو آتی ہیں تو ان میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہوتی عموماً،
تو اس لیے اجازت ہے، گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ پی جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں پینے سے دوسرے خطرات آدمی کے جسم کو پہنچتے ہیں، باڈی کے اندر بہت ساری چیزوں کو خطرات پہنچ جاتے ہیں، چونکہ ان کے اندر جو ایسڈ شامل کیا جاتا ہے، جو اس کے اندر ایسڈ شامل کیا جاتا ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہیں کہ زنگ پر وہ ڈالا گیا، زنگ پر کوک وغیرہ ڈالی گئی تو وہ زنگ صاف ہو گیا اس سے۔ تو اس کے اندر اتنا خطرناک ایسڈ ہوتا ہے، زہریلا مادہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لنگس کو، آپ کے اندر پھیپھڑوں وغیرہ کو جا کر کے خراب کرے گا۔ لوگ عموماً کھانا ہضم کرنے کے لیے اس کو پیتے ہیں، تو ظاہر ہے جو کھانے کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں پینے سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، یہ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب متصف کے کیا معنی ہیں؟ جی متصف کے معنی آ جائیں گے ملا ہوا، یہ اچھی صفتوں کے ساتھ متصف ہے، یعنی ملا ہوا یا اس کے اندر اچھی صفتیں ہیں، شامل ہیں۔ متصف کے معنی ہے ملا ہوا، جس کے اندر کوئی چیزیں، کوئی جو ہے اچھی عادت لیے ہوئے ہو، یا کسی کا کسی کے ساتھ میں ملنا جلنا پایا جائے تو اس کے لیے متصف کہا جاتا ہے اس کو۔ جی اسکیری کورس پوچھ رہے ہیں، اس کورس کیا ہے مفتی صاحب؟ استقارہ میں عملیات نہیں ہے، مگر گھر کوئی آتے ہیں تو ناچاقی اور کیا ہے ریپوٹیشن، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، گھر والے بہت خطرناک جھگڑا مار پیٹ کرتے ہیں، آزمائشی علامت بتائیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھروں میں جھگڑے نہ ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے میاں بیوی بچے گھر والے سے پیار و محبت سے رہیں، شریعت کے مطابق عمل کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز ہوگی تو گھروں میں جھگڑے ناچاقی اور نااتفاقی نہیں ہوگی۔ باقی اس طرح کے عملیات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، نہیں تو اس سے بجائے فائدے کے اور مزید نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے مزید لٹتے ہوئے دیکھا ہے جو گھروں میں جھگڑے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں مگر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو مار رہے تھے تو پوچھا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ مجھے چائے میں تعویذ گھول گھول کے پلاتی ہے اس لیے مار رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ تھی وہ جو ڈپ چائے آتی ہے تو ڈپ چائے میں وہ پتی کا وہ آتا ہے پیکٹ چھوٹا سا ڈالنے والا، جس کو 2-4 بار ڈپ کر کے نکال لیتے ہیں، تو وہ ڈپ چائے بنا کر کے اس کو دے رہی تھی، اس کو لگا یہ تعویذ گھول گھول کر کے پلا رہی ہے تو اس کو مارنے لگا اور کہہ رہا ہے یہ میرے کو چائے میں تعویذ جو ہے گھول گھول کر کے پلاتی ہے اس لیے مار رہا ہوں۔ تو اس لیے اس سے اور مزید جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جائے، ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ گھروں میں سورہ بقرہ، سورہ یاسین وغیرہ تلاوت کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے، تو انشاءاللہ حلال روزی، ہاں حلال روزی اور حلال ذرائع اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ پھر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور اگر گھروں میں جھگڑے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں باتیں بتائی ہیں انہی میں سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے، آپ سے چھوٹ رہی ہے، لہٰذا اس کو عمل کے اندر لے کر کے آئیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جی تو کجا من کجا کلام میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر عرش بری ہے، کیا یہ الفاظ صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی عطا کیا ہے، عطا ہی عطا کہا گیا ہے، کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ دیکھیے یہ تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے روزے کے اور منبر کے درمیان میں جنت کا ایک کیاری ہے، جنت البقیع جسے وہ کہا جاتا ہے، جنت کی ایک کیاری ہے جہاں پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ کا جو عرش ہے وہ عرش بری ہے تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ منبر تو آپ نے بذات خود بنوایا تھا لکڑی کا۔ ہاں وہ عرش بری سے افضل ہے یا نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اور وہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ تو بات ہو گئی یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہی عطا اگر یہ کہا جائے کہ بھئی حضور قیامت میں جو ہے سفارش فرمائیں گے، امتیوں کے حق میں آپ کی دعائیں ہیں، اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اگر اس معنی کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ والی جو صفت ہے عطا، مطلب دینا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، اگر عطا سے یہ مراد لیا جائے تو پھر یہ چیز شرک کے اندر داخل ہو جائے گی کہ اس معنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شاعر سے پوچھا جائے کہ وہ کس معنی کر کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کے معنی و مفہوم بدل جائے گا۔ جی تبسم زینب کا سوال ہے مفتی صاحب کسی آن لائن شاپنگ ایپ میں آفر نکلا ہوتا ہے اور اس کا لنک سینڈ کرنے سے جو پیسہ ملتا ہے کیا اس پیسے سے شاپنگ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، یہ ان کی طرف سے اپنے ایپ کے پرچار کے لیے یا اور دوسرے آپ ان کے ایپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ آپ کو نفع دیتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا، اس سے شاپنگ وغیرہ کرنا سب جائز ہے، اجازت ہے۔ جی نشان خواجہ پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ حضرت آپ کو مبارک ہو، آپ نے کہا ہمارے نبی زندہ ہیں، آپ کا عقیدہ پرفیکٹ ہے، حضرت جو نبی کو مردہ مانتے ہیں
کیا انہیں کیا امام بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں تو ان میں سے شاید کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے مردہ ہونے کا، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے مردہ ہونے کا جو اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں، اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ جی آج کل یہ کاروبار عام ہے کہ کووڈ کے نئے ویکسین میں کیا ہے جیلیٹن ملایا گیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کہاں تک پہنچی ہے؟ جی ویکسین میں جیلاٹن جو حرام جانوروں کے ان سے جو ہے تیار کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے کیمیکل تجربات سے گزر کر کے اس کو شامل کیا جاتا ہے، تو اس لیے اگر اس کی حیت بدل گئی ہے، مطلب اب وہ اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی ہے بلکہ کئی سارے تجربات سے مادوں سے گزار کر کے اس کی شکل و صورت بدل دی گئی ہے، پھر اس کو دوا کے اندر شامل کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا استعمال جائز قرار دیا جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، دواؤں میں جو اس طرح کی حرام چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو ان کی ماہیت بدل جاتی ہے، اور علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس کی حیت بدل جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد سلطان ہے، دور جھاڑ پھونک میں اگر آواز کے ساتھ ہو تو کیا ہے؟ دور جھاڑ پھونک میں اگر آواز کے ساتھ ہو تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ذرا محمد سلطان صاحب تھوڑا اور مسئلے کو واضح کیجئے، میں سمجھا نہیں ہوں پورا۔ مہربان نام پر بھی کیا ہے؟ عبداللہ، مہربان نام پر بھی عبداللہ۔ سوال پورا لکھیے گا، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شمیم عالم کا سوال ہے، حضرت قبرستان میں درخت لگا ہے تو کیا اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جی نہیں، قبرستان کے درخت ہوں، پھل وغیرہ ہوں، ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قبرستان وقف ہوتے ہیں، اور وقف کی چیز کو اپنے استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ ان کو بیچ کر کے قبرستان کے اس میں ہی ان کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے قبرستان کی چار دیواری بنانی ہے، تار باڑ کرنی ہے، یا تو اور دوسری ضروریات ہے قبرستان کی، تو انہی میں ان کو استعمال کیا جائے۔ اپنے استعمال میں لانا قبرستان کے درخت ہوں، پھل وغیرہ ہوں، تو ان کو یہ درست نہیں ہے۔ جی معروف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ زید مبارک کا سوال ہے، مفتی صاحب عائزہ کے معنی کیا ہیں؟ جی عائزہ کے معنی ہو جائیں گے اللہ کی پناہ چاہنے والی، اللہ کی پناہ مانگنے والی عائزہ کے معنی ہو جائیں گے۔ نام اچھا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی کا نام ہو جائے گا عائزہ، اور اگر ہاں ہٹا دیں گے عائز تو یہ لڑکے کا نام ہو جائے گا۔ اسی سے بنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ کے اندر یہی مادہ استعمال ہوا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ایک صبح ہوتا ہے کہ اگر کسی غیروں کے تہوار میں اسپیشل آفر لگا ہو تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسی کے برعکس انہیں وش نہیں کر سکتے، واضح فرما دیں۔ دیکھیے آفر لگا ہے تو یہ آفر کمپنیاں دیتی ہیں، آفر جو ہم کو ملتی ہیں تو وہ کمپنیاں دیتی ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں، چھوٹ دیتی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ عموماً لوگ ان مواقع پر فری ہوتے ہیں، تو ان کے لیے چیزوں کو دیکھنا، اچھے سے پرکھنا اور ان کے لیے خریدنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور رہ گئی بات وش کرنے کی، تو وش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے غلط عقائد ہیں آپ ان کے اوپر ایگری ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تبھی آپ ان کو وش کرتے ہیں۔ تو وش کرنا الگ چیز ہے، کسی موقع پر اس سے فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے، تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو وش کرنے میں چونکہ عقائد پر ان کے وہ ہوتا ہے تو اس لیے منع کیا گیا، اور چونکہ آفر سے اٹھانا تو ان کے کفریہ شرک عقائد پر ان کو وش کرنا نہیں ہے، ان کو بڑھاوا دینا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس مواقع پر جو آفر وغیرہ نکلتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ رنگ رضا نبی کے علم غیب ہے یا نہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن بنا اللہ کے بتائے حضور کو خود سے کوئی علم ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے، یعنی یا تو اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا ہے، یا تو جبریل علیہ السلام آپ کو آ کر کے الہام کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو یہ ہے آپ کے علم کی حقیقت۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے کہہ لیجئے کہ بڑا معرکۃ المسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سوائے لوگوں کی کم فہمی کے، کم سمجھی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھ جائیں انشاءاللہ تو کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی دنیا میں کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہیں گے اس کو اتنا ہی پتہ چلے گا، باقی خود سے اس کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے کہ حضور کو بھی جتنا علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے بتایا ہے۔ جی فرحان مبین کا سوال ہے، محمد ارمان میرٹھ، جس عورت نے عدت ناگزاری ہو کیا اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے؟ جی جس نے عدت نہیں گزاری
لیکن عدت کا زمانہ گزر گیا تو ایسے عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عدت نہیں گزاری اور عدت کا زمانہ بھی نہیں گزرا، مثال کے طور پہ طلاق کو 1 مہینہ ہوا تھا، حالانکہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 ماہواری ہے، 3 حیض ہے جو عموماً 3 مہینے میں ہوتی ہے، تو جب تک کہ 3 مہینے مکمل نہ ہو جائے تب تک کہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عدت کرے نہ کرے، جب تک کہ 3 حیض نہیں ہو جاتے تب تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی تھی، اس نے عدت نہیں کی لیکن 3-4 مہینے ہو گئے، 3 ماہواری اس کو آ گئی، تو ایسے عورت سے نکاح ہو سکتا ہے چونکہ عدت کا زمانہ گزر گیا ہے۔ اور عدت کا مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ طلاق وفات کے فوراً بعد عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، تو اگر شرعی طریقے سے عورت عدت کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گی تو اس کو گناہ ملے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ جی اور کیا مسئلہ ہے؟ محمد شبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جگہ پر بچے کی پیدائش کے بچوں کو انڈا کھلایا جاتا ہے پاخانہ کے راستے سے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ بچوں کو اس طریقے سے انڈا وغیرہ کھلانا یا اس طرح کی رسمیں بالکل غلط ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ منہ سے ان کو تہنیک وغیرہ کرنا یا اس طرح کی چیزیں کھلانا، بزرگوں کے تھوک وغیرہ کو شامل کرنا، اس کی تو گنجائش ہے جسے تہنیک کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے جو طریقہ بتایا ہے سمجھ سے باہر ہے، غلط طریقہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رات میں سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھنے سے ساری رات 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا یہ بات احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی سنی سے تو لگ رہی ہے، سنی تو لگ رہی ہے، لیکن صحیح مجھے اس کی فی الحال تحقیق نہیں ہے کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ حدیث کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، آپ میسج چھوڑ دیجیے گا۔ معروف منہ کا سوال ہے، کثرت احتلام کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے حضرت۔ جی بعد میں آپ معلوم کر لیجیے گا، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ جی خان عزیز کا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، جنگل میں کھیت ہے اس پر ببول کے درخت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی بیج کی قیمت پر بھی کچھ نکالنا پڑے گا جیسے گیہوں وغیرہ پر نکالا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر ببول وغیرہ کی کھیتی کی جاتی ہے باقاعدہ، اگر اس کی کھیتی کی جاتی ہے جیسے گیہوں اناج وغیرہ کی کھیتی کی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی عشر وغیرہ یا جو بھی علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے تو پھر آپ کو اس کو وہ نکالنا پڑے گا جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی اگائے ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو بیچ کر کے آپ نے کافی روپیہ پیسے اکٹھا کر لیا ہے تو اب روپیے پیسے کے اعتبار سے آپ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، یہ مسئلہ ہے۔ ایم ڈی سلطان پوچھ رہے ہیں، دوسری جگہ جو ہم سے بہت دور ہے وہاں کسی مریض کو جھاڑا جائے اور مریض کے کان میں آواز پہنچے تو یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ جی میں نے عرض کیا اگر کان میں پڑھنے کی آواز پہنچائی جا رہی ہے، ادھر سے کوئی بندہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے اور ادھر ہینڈ فری کر کے کسی کو سنایا جا رہا ہے تو یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن جو چھوچا ماری جاتی ہے، جو پھونک ماری جاتی ہے، اس کا میں نے مسئلہ شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ جھاڑ پھونک میں جو پھونک مارتے ہیں تو اس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوتے ہیں، تو اور وہ فون پہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی چاہے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو وہاں ان کی خدمت میں پہنچا جائے، ان کے پاس پہنچا جائے اور پھر ہی اس کو جھاڑ پھونک کا جو بھی علاج وغیرہ ہے پھر وہ جو ہے کرایا جائے۔ جی نشان خواجہ، آئی لائک یو، یور آنسرز آر ریئلی گڈ۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں نافع بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جی رنگ رضا ان کا سوال ہے کہ یزید دوزخی ہے یا جنتی؟ بھئی اس سوال کے چکر میں نہ پڑیں تو یہ اچھا ہے، یزید دوزخی ہے یا جنتی ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہمیں اس سلسلے میں خاموش رہنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے نہ دین کا تعلق ہے نہ کسی اور سے، وہ جو معاملہ تھا ہو کے چلا گیا، گزر گیا، اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے، تو اس لیے خواہ اس طرح کے فالتو اور بیکار سوال میں پڑھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، تو اس لیے وہ جنتی یا دوزخی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اس وقت ہم سب دیکھ لیں گے کہ کس کا کیا مقام ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، تو اس لیے اس طرح کے فالتو سوالات سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ چیزوں سے بچے، ایک حدیث میں فرمایا کہ فالتو اور لغو چیزیں، بے فائدہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے اعمال کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اس لیے بے فالتو سوالات سے بچنا چاہیے۔ جی ذاکر حسین، السلام علیکم، شیطان کے 70 نورانی داؤں ہیں ایسا کہنا کیسا ہے؟
جن داؤں تو اس کے لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، لیکن نورانی ہونے کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان داؤں میں نورانیت ہوتی ہے یا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ پھونک مارتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال نورانی کا ہونے کا مطلب سمجھ سے باہر ہے۔ باقی یہ تو ہے کہ وہ الگ الگ طرح کے جال بچھاتا ہے، عورتوں کو پھانسنے کے، مردوں کو پھانسنے کے، اللہ والوں کو پھانسنے کے، علماء کو پھانسنے کے، تو اس کے داؤ تو بہت ہے، لیکن نورانی ہونا یہ مطلب سے باہر ہے، کس معنی کر ہے۔ جی اگلا سوال ہے، کیا قادیانی واجب القتل ہیں؟ کیا ہمارے سیکولر ملک میں بھی یہی حکم ہوگا؟ جی نہیں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھانے بجھانے سے کام چلانا چاہیے۔ یہ کام حکومت کا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے یا دین شریعت کو نہ مانے، تو جہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، تو وہ حکومت ان کے اوپر کوئی مناسب کارروائی کرے، یہ اس کا حکومت کا فریضہ ہے اور اس کے ذمے ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس لیے خام خواہ میں اپنی جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ جی خواجہ کے معنی کیا ہیں؟ خواجہ کے معنی غالباً سردار کے یا اس طرح کے معنی آتے ہیں، خواجہ کے معنی۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اچھا معروف مہو، کیا امام مسجد کیا تیمم کر کے نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ امام مسجد، جی مسجد کے امام صاحب اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے وضو کرنے والے ہیں تو پھر تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ جنہوں نے وضو کیا ہے ان کی نماز قوی ہے، اور جس نے تیمم کیا ہے، چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اصل وضو ہے، اگر وضو کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہے، اس لیے تیمم کرنے والا امام وضو کر کے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کی امامت نہیں کرا سکتا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھے، ورنہ تو کسی اور بندے کو آگے بڑھا دیا جائے تاکہ وہ امامت کرائے۔ جی فرحان مبین شاہد خان پوچھ رہے ہیں کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں کمیشن لینا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ فیصد کے اعتبار سے متعین کر لیا جائے، فلاں چیز پہ اتنے فیصد میں کمیشن لوں گا، یا اتنا فیصد میں یا اتنا میں کمیشن لوں گا، تو کمیشن متعین کر لیا جائے، پہلے ہی بتا دیا جائے، اور نیز یہ کہ اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، تو اگر دھوکہ نہ ہو اور متعین ہو جائے تو پھر کمیشن لیا جا سکتا ہے، ایک جانب سے بھی، دونوں جانب سے بھی۔ ایل ایم پی میڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب رحمانی کا سوال ہے، مفتی صاحب پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، استنجا کر لیا اور اس کے بعد ٹیشو پیپر سے سکھانے سے پاکی حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر اچھے سے آپ نے ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کر لیا ہے اور اب قطرے نہیں آ رہے ہیں، اور جو اوپر کا حصہ ہے اس پہ کوئی گندگی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر پاکی حاصل ہو جائے گی، پھر اب آپ چاہیں تو نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، پاکی آپ کو حاصل ہو گئی۔ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں یہ لفظ ہر بڑے مرتبے والے کو حضور کہا جاتا ہے، ایسا عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حضور کے معنی ہے، یہ ایک لقب ہے جو اپنے بڑوں کے لیے، جن کو ہم عزت دیتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بولا جاتا ہے تو الگ ذہنیت اور شبیہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، تو الگ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے حضور کے تئیں، تو وہ الگ جو ہے چیز ہے، اور جب ہم کسی بڑے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور والا، جناب والا، آئیے، حضور نے ایسا فرمایا ویسا فرمایا، تو وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو حضور کا تعلق سے ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ اس کے معنی ہے کہ کسی بھی بڑے شخص کے لیے، بڑی شخصیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو الگ معنی ہوتے ہیں، اور جب کسی آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو الگ مطلب ہوتا ہے، تو اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ذاکر حسین کا سوال ہے، السلام علیکم، ایک آدمی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، دوسرے دن اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیا؟ جی بڑا عجیب سوال ہے، بہرحال لیکن اگر کسی کو خواہش ہے تو وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے، چاہے کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو اگر آدمی صحبت کرنا چاہے، ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شریعت کی طرف سے کوئی منائے گی نہیں ہے، وہ تو آپ کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کی جب خواہش ہو، جب آپ کا موڈ ہو، میاں بیوی میں آپس میں فریشنس ہو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، تو جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ جی مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ جی مفتی فتویٰ دیتا ہے، شریعت کے احکام سے آپ کو واقف کراتا ہے، اور قاضی اس حکم کو نافذ کراتا ہے، قاضی کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا، مفتی کا کام ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ بتا دینا، اب عمل کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے کی مرضی ہے، جبکہ قاضی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی لوگوں کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حکم یہ ہے، یہ حکم یہ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے مفتی مسئلہ بتاتا ہے اور قاضی مسئلے کو نافذ کرتا ہے، قاضی جو ہے وہ مسئلے کو نافذ کرتا ہے، یہ جو ہے فرق ہے مفتی اور قاضی میں۔ جی ایم ڈی صابر
جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 7ویں روز عقیقہ کرنا ضروری ہے، جب کبھی بھی کریں گے تو اسی دن کا ہونا ضروری ہے؟ جی، احادیث میں 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن، تو اگر 7ویں، 14ویں، 21ویں دن ہے تو کہا گیا کہ یہ سنت عمل ہے۔ اس کے بعد جب بھی کرے گا تو اگرچہ بہتر ہے کہ 7ویں کی رعایت کرے، 7واں دن یا 7واں مہینہ یا 7واں سال، تو جب بھی کرے تو 7ویں کی رعایت رکھے، لیکن 7، 14، 21 کے بعد جب بھی کرے گا تو اب یہ سنت نہیں کہلائے گا بلکہ مستحب عمل ہو جائے گا۔ ثواب تو ملے گا لیکن مستحب ہونے کا ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنیت کا ہم کو ثواب حاصل ہو تو پھر 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن ہی کرے۔ تو چونکہ عقیقہ سنت عمل ہے، اس لیے اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو کریں، گنجائش نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ جی، معروف مہو کا سوال ہے، الفا کے معنی کیا ہے حضرت؟ الفا کے معنی لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوال، مطلب کیا کیا نام لکھ لیتے ہیں۔ الفا، الف تو ہو وہ الف باتا وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو الفابیٹ ہے، مفرد لفظ ہے، تو اس کے معنی تو کچھ نہیں آتے الف کے معنی۔ اس کو تو ساتھ میں جوڑ کر کے جب کوئی سینٹنس بنتا ہے، کوئی ورڈ بنتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے الفا کے معنی تو نہیں میرے ذہن میں ہے کیا ہوں گے۔ ہاں، اگر الف اگر آپ پوچھیں گے، الف تو الف چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور الف یہ گنتی ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو الف قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ الف شہر جسے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں الف جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے 1000، تو الف کے معنی ہے 1000، تو یہ تو الف کے معنی ہے۔ لیکن اگر آپ الفا پوچھ رہے ہیں، الفا تو یا پھر یہ ہے کہ یہ الفت کے معنی میں آ سکتا ہے، یہ الفت کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، مطلب الفت، پیار، محبت وغیرہ جو گوگل وغیرہ بتاتا رہتا ہے الٹے سیدھے معنی۔ لیکن بہرحال اوتھنٹک معتبر معنی جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ الف کے معنی الگ ہیں اور الفا کے معنی میرے ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ جی، محمد شعیب رحمانی کا سوال، استنجا کرنے کے بعد ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، ٹیشو پیپر سے پاکی حاصل ہو جائے گی، شرط یہی ہے کہ کوئی ناپاکی باہر کے حصے پر نہ لگی رہے، اس کو کاغذ وغیرہ کے اندر جو ٹیشو پیپر ہے اس میں خشک کر لیا جائے۔ پہلے زمانے میں جب پانی اتنا نہیں تھا تو صحابہ اور حضور بھی ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کاغذ سے زیادہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے ڈھیلے کے مقابلے میں، تو اس لیے جب ڈھیلے سے صفائی حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ٹیشو پیپر سے بھی صفائی حاصل ہو سکتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، تو اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، جگہ پر کوئی گندگی نہ رہے تو صفائی حاصل ہو جائے گی۔ جی ہاں، کیا ہے یہ؟ حسامی آفیشل، گڈ نائٹ سر، اسلام کب شروع ہوا؟ اسلام کب شروع ہوا؟ گڈ نائٹ، اچھا چلیے شب بخیر۔ اسلام کب شروع ہوا؟ اسلام تو جبھی سے شروع ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، تو اسلام تو جبھی سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام تبھی سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ ہاں، نبیوں کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے تکمیل ہوئی ہے، اور مکمل جو ہوا ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا من جانب اللہ۔ کوئی بندہ یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، وہ حکم آیا، یہ حکم آیا، تو وہ حضور کے بعد ممکن نہیں ہے، وہ حضور کے بعد ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں کسی نئے اضافے کا حکم اللہ کی طرف سے حضور کے بعد ممکن نہیں ہے، بلکہ حضور پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے جو احکامات آ رہے تھے ان میں بدلاؤ ہو رہے تھے، چینجز ہو رہے تھے، تو وہ بھی اسلام ہی تھا، وہ بھی اسلام ہی تھا۔ اس کی تکمیل، احکام کی تکمیل کر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جو بھی نئے مسائل پیش آئیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ان کا حل نکالا جائے گا، مسئلہ نکالا جائے گا۔ تو اسلام تو جبھی سے ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور جب تک باقی رہے گا، جب تک کہ دنیا باقی رہے گی، دنیا ختم، تو پھر اسلام جنت میں جائے گا اور مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ جی راہی رائٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے حضرت والا؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے۔ نظر بد سے بچنے کی دعا، جی اس سلسلے میں جو ہے ہماری ویڈیوز ہیں، 2 ویڈیوز ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، تو ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک دعا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اسی کے ساتھ میں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیے، آیت الکرسی پڑھتے رہیے۔ اسی کے ساتھ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعائیں پڑھتے رہیے جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے۔
معروف موقع سوال ہے، فجر نماز قضا ہو جائے، آگے سوال آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، کیا سوال ہے؟ اعداد وغیرہ سوال لکھتے ہیں جی۔ راہی رائٹس، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو مسائل کا یہ سلسلہ شروع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں اس کو نافع بنائے۔ جی، جس کو جو سوال پوچھنا ہے 5-7 منٹ اور ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام اگلے ہفتے ہوگا، تو اس لیے جس کو جو سوال پوچھنا ہے تو ذرا جلدی سے پوچھ لیجئے گا۔ جی، ایم ڈی شعیب رحمانی کا سوال ہے، 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھ کر اجرت لینا کیسا ہے؟ جی، گھروں میں خیر و برکت کے لیے جو سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو چونکہ اس میں اچھا خاصا وقت چلا جاتا ہے، تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ چلا جاتا ہے، تو اس لیے اپنے وقت کا محنتانہ اجرت لینا گھروں میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ، سورہ یاسین وغیرہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا معاوضہ لینا، ہدیہ لینا بلا شبہ درست ہے، لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی اجرت لی جا سکتی ہے، چونکہ آدمی اپنے وقت کی اجرت لے رہا ہے۔ اگر اسی کو 1 گھنٹے کو وہ کہیں اور دیتا تو اچھی خاصی رقم کما سکتا تھا، لیکن جب اس نے آپ کے کام کے لیے، آپ کے گھر میں خیر و برکت کے لیے اپنا 1 گھنٹہ دیا ہے، وقت دیا ہے، اور اس نے محنت کی ہے، تو پھر اس کا معاوضہ لینا اس کے لیے درست ہوگا۔ جی، ایک آسان سی صورت بتا دیں جس پر ہم روز مرہ کی زندگی میں مضبوطی سے عمل کر سکتے ہیں۔ جی، سورہ فاتحہ ہی لے لیجئے، بس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے بس اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، ایمان و یقین کی مضبوطی بھی آ گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر عقائد بھی آ گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بری باتوں سے پناہ بھی آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو سورہ بقرہ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا اور زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ بقرہ۔ محتشم پاشا، ہندو مسلم ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک ہی برتن میں؟ جی، اگر ہندو نے کھانے سے پہلے شراب وغیرہ نہ پی ہو، یا کوئی جو ہے سور وغیرہ گوشت وغیرہ نہ کھایا ہو، تو پھر دونوں ایک ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی طبیعت کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھائے، یہ اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو اگرچہ اجازت ہے جبکہ اس نے شراب وغیرہ نہ پی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی، راہی رائٹس، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، معروف محو کا سوال ہے، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنت کی بھی قضا پڑھیں گے؟ جی ہاں، زوال سے پہلے اگر ہم فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو پھر فرض بھی پڑھے جائیں گے، سنتیں بھی پڑھے جائیں گے، اور اگر زوال کے بعد اگر ادا کریں گے تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اچھا، محتشم پاشا، کیا فجر کی نماز کے بعد سونے سے روزی میں برکت نہیں ہوتی؟ جی نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے یہ کہا ہے کہ جب تک سورج نہ نکل جائے تب تک مناسب یہ ہے کہ نہ سویا جائے۔ ہاں، البتہ بغیر نماز پڑھے سویا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو آدمی کے لیے محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ فرشتے روزی لے کر کے اترتے ہیں فجر میں اور آدمی سویا رہتا ہے، تو کیسے اس کو روزی ملے گی؟ لیکن اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اب اگر وہ چاہے تو سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سویا جائے، اشراق وغیرہ پڑھ کر کے سوئی جائے، لیکن لوگوں میں جو مشہور ہے کہ فجر کے فوراً بعد سونے سے برکت نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں سبھی لوگ، اور یہ شاید پوری دنیا کا یہی معمول ہے کہ رمضان میں فجر جلدی ہوتی ہے تو فجر پڑھتے ہی فوراً سو جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہی ہوتا تو رمضان میں برکتیں نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ نہیں ملتی، تو یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ ویسا نہیں ہے۔ ہاں، نماز نہ پڑھنا محرومی کی علامت ہے، بے برکتی کی علامت ہے، تو اس لیے نماز کسی نے پڑھ لی ہے تو اگر وہ سونا چاہے، کسی کو نیند آ رہی ہے تو سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، سعید الرحمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے پوچھنا تھا کہ کیا اذان کے لفظ صحیح نہیں ہونے سے نماز میں کسی اثر پڑتا ہے کیا دوبارہ اذان دینا ضروری ہے؟ جی، اذان سے نماز کا تعلق نہیں ہے، اذان کا الگ حکم ہے، نماز کا الگ حکم ہے، تو اگر غلط طریقے سے کسی نے اذان پڑھی ہے تو اگرچہ نماز کا ادا کرنا چاہیے، اگر اس طریقے سے غلط طریقے سے اذان پڑھی ہے کہ اذان ہی درست نہ ہو، الفاظ بالکل بدل جائیں یا اس میں ایسی غلطی ہو جائے کہ جو لائق اصلاح نہ ہو، تو پھر نماز کا ادا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غلط طریقے سے اذان پڑھ دی گئی ہو پھر نماز پڑھی جائے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مؤذن ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہیے کہ جس کے اذان کے الفاظ درست نہ ہوں۔ ہمارے یہاں ہم جہاں پڑھتے تھے ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ جو مؤذن صاحب تھے چونکہ بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، 60-65 سال کے،
تو وہ الفاظ کو بڑے کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے، الگ طریقے سے اذان پڑھتے ہیں۔ تو کسی گاؤں والے نے اسے کہا کہ یار جو ہے آپ اس طریقے سے اذان پڑھتے ہو جیسے کٹڑا رو رہا ہو، جیسے کٹڑا آواز نکالتا ہے نا، بچہ بھینس کا بچہ جیسے آواز نکالتا ہے، تو تم ایسے اذان پڑھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ 500 روپے میں اور کیا محمد رفیع کی آواز لے کر کے آؤں میں؟ کیا 500 روپے میں جو میری تنخواہ ہے تو کیا اس میں محمد رفیع کی آواز لے کر کے آؤں میں؟ تو دیکھنے میں اگر ہم دیکھنے جائیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ جو سب سے کم ہدیہ لے اس کو ہم مؤذن رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اذان تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر غیر بھی سنے تو اس کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کے دل کو سکون پہنچے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں غیر مسلم ہیں لیکن ان کے ہم نے کمنٹس اور ان کے آرٹیکل پڑھے ہیں کہ جب صبح میں اذان کی آواز آتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ اذان واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کو سکون پہنچے، اور جو اذان ایسی ہوتی ہے الٹی سیدھی جس سے کانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو سن کر کے تو مسلمان اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے مؤذن ایسا ہونا چاہیے جو خوش الحان ہو، جس کی آواز اچھی ہو۔ ہم لوگوں کو مکہ مدینے کی اذان کیوں پسند ہے؟ اسی لیے کہ وہاں اذان عمدہ طریقے سے دی جاتی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ مؤذن کا بہترین انتخاب کریں، اور مؤذن بہترین جب ہی آئے گا جبکہ اس کا ہدیہ بھی بہترین ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں 2-5 ہزار روپے میں محمد رفیع کو لے آئیں تو محمد رفیع تو نہیں آئے گا، پھر ایسا ہی بیچارہ جس کے الفاظ بھی صحیح نہ ہو ایسا ہی مؤذن آتا ہے۔ تو اس لیے مؤذن عمدہ رکھنے چاہیے تاکہ اذان سن کر کے ہمارا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا آئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہمارے دائر میں بڑی غلطی ہے، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ مؤذن اور امام اپنے اچھے رکھنے چاہیے، بھلے ہی ان کو ہدیہ زیادہ دینا پڑے، کیونکہ اگر ہماری نماز اذانیں صحیح ہوں گی تو عبادتیں صحیح ہوں گی، نہیں تو پھر مال و دولت قبر میں لے کر کے جانے والا تو کوئی ہے نہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے امام و مؤذن کا بہترین انتخاب ہونا چاہیے، جن کی آواز عمدہ ہو، الفاظ صحیح ہوں، تو ایسے امام و مؤذن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ جی اسکیری کا سوال ہے، گھر میں کوئی آ کے گئی تو میری بہن کا گھر میں بلا وجہ کیا ہے بٹنائی کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی آ کے گئی تو یہ تو سوال میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کسی کے آنے سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے نظر لگا کے چلا جائے تو ایک مسئلہ ہے، نہیں تو کوئی آیا گیا تو مہمان کا نا تو رحمت ہے، تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو سمجھ سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اس میں یہی کہا جائے گا کہ آپ کے کسی عمل کو دخل ہے، یا تو کوئی ایسی بات اٹھتی ہے جھگڑے والی، اور یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال وقت کافی ہو چلا ہے، تو میں اب زیادہ لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ باقی لوگ جو ہے وہ اپنا اگلے ہفتے کے لیے اپنے سوالات کو اٹھا کر کے رکھ لیجئے، 2-4 سوال ہیں بس انہیں کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی محتشم پاشا کا سوال ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے نقلی پلکیں اور نقلی ناخن لگا سکتے ہیں؟ نقلی پلکیں اور نقلی ناخن آج کل یہ بڑا فیشنیبل چیز ہو گئی ہے کہ عورتیں بیاہ شادیوں میں جاتی ہیں تو نقلی ناخن بھی لگا کر کے جاتی ہیں اور نقلی پلکیں وغیرہ بھی لے کر کے جاتی ہیں۔ تو نقلی پلکیں وغیرہ لگانا بھی درست نہیں ہے اور نقلی ناخن وغیرہ بھی لگانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اعتبار سے اپنے آپ کو وہ دکھانا ہے جو کہ آپ ہیں نہیں، جو کہ آپ ہیں نہیں وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، اور شریعت میں تو بڑے بڑے ناخن رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب جو نقلی ناخن آتے ہیں ان پہ نیل پالش ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں اسراف اور فضول خرچی کے اندر داخل ہیں۔ نقلی پلکیں، نقلی ناخن وغیرہ خریدنا یہ اسراف و فضول خرچی کے اندر داخل ہیں۔ ہاں آپ کے جو اوریجنل ہیں، آپ کے اصلی ناخن ہیں، پلکیں ہیں، تو ان کو آپ سرما لگا کر کے یا کچھ اور کر کے ان کو سجا سنوار سکتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن خواہ میں اپنے آپ کو شو پیس دکھانے کے لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو اس طرح کے فالتو چونچلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کہاوت ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں 50% اپنے شوہروں کی کمائی دوسروں کو اچھا دکھنے کے لیے خرچ کرتی ہیں، اپنے میک اپ پر اس لیے خرچہ کرتی ہیں تاکہ ہم دوسروں کو اچھا دکھیں، اور کمائی کس کی خراب کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کی۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو جو حسن دیا ہے بس ہلکا پھلکا اسی میں اضافہ کر لیا جائے، اصل خوبصورت دکھنا نہیں ہے، اصل عادت و اخلاق ہے۔ شوہروں کو اپنے اخلاق سے گرویدہ بنائیں، رہ گئے غیر محرم دوسرے تو ان کو تو دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جی مسافر امام نے، روح الامین کا سوال ہے، مسافر امام نے انجانے میں اقامت والی نماز پڑھا دی، اب کیا کرنا ہے؟ جی چونکہ مسافر کے ذمہ لازم ہے قصر کرنا، تو اس لیے اگر اس نے پوری نماز پڑھا دی ہے تو اس کے اوپر اعادہ لازم ہے، اس کے اوپر اعادہ لازم ہے۔ البتہ جو پیچھے کے مقتدی ہیں ان کا کیا حکم ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں پاؤں گا کہ پیچھے والوں کی نماز ہوگی مقتدیوں کی نہیں ہوگی، تو ذہن میں نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مسافر کے اوپر چونکہ قصر لازم اس نے اتمام کر لیا ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ جی قدیر خان، ہم نے قرآن شریف پڑھنا مگر مجھے یاد نہیں کتنا سجدہ کیا ہے کتنا سجدہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ہے، تو سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ جی آپ ایسا کر لیں، آپ کے لیے پھر یہ ہے کہ جب آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے تو لاسٹ میں 14 سجدے کر لیا کریں۔
14 سجدے کا جو ہے سجدے کر لیا کریں، یہ سب سے آسان ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم میں سجدہ آئے تو آپ اس وقت سجدہ نہ کریں۔ نماز میں تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، سجدے کی آیت آئے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً سجدہ واجب ہے، لیکن نماز کے باہر فوراً سجدہ واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تب آپ 14 سجدے اکٹھے کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مغالطہ نہیں لگے گا۔ کچھ لوگ ہمارے نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے محمد کہتے ہیں، کیا ایسے کہنے والے سے توہین ہوگی، اس سے گناہ ہوگا؟ جی نہیں، صرف محمد کہنے سے توہین تو نہیں ہوگی، چونکہ آپ کا نام ہی یہ ہے، چونکہ آپ کا نام ہی محمد اور احمد ہے، اس لیے یہ توہین تو نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ادب یہ ہے کہ ساتھ میں لگائے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ وغیرہ، تو ساتھ میں کچھ اور بھی لگانا چاہیے تاکہ ادب کا پہلو برقرار رہے۔ ہاں اگر کوئی توہین اور اہانت کے مقصد سے کہتا ہے تو پھر تو اس کے ایمان کا ہی خطرہ ہے، لیکن اگر صرف اتنا لفظ بول دیا جائے تو بہرحال یہ گناہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر وہی ہے کہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی اور دوسرا لفظ بھی استعمال کرے جو تعظیم پر دلالت کرے۔ جی محمد شعیب رحمانی، مفتی صاحب، والدین کے پیسے بنا اجازت استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی درست نہیں ہے، والدین سے اجازت لے کر کے ہی استعمال کرنی چاہیے، بنا اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں چوری پکڑی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کٹائی بھی ہو جائے بڑھیا والی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیسے ان سے پوچھ کر ہی استعمال کیا جائے، اپنی ضرورت بتا دی جائے مجھے فلاں ضرورت ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر والدین کسی اور پر شک کریں کہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نیز اس سے بچوں پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا ایسے بچوں پر اعتماد نہیں رہتا جو چوری کرتے ہیں، پھر گھر میں کوئی بھی چوری آئے گا، چوری کوئی اور کر کے گیا ہے، نام آپ کے لگ جائے گا، تو اس لیے گھر میں سے ہی چوری کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہے تو والدین کو بتائیں اور والدین کو بتا کر کے ان سے پیسہ لے لینا چاہیے۔ جی کیا نام ہے، عبدالحق، مفتی صاحب میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، غیر مسلم کی آفس میں نماز پڑھنا پڑتا ہے، وہاں پر تصویر لگی ہوئی ہے، کیا وہاں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جی اگر کوئی غلط تصویر لگی ہوئی ہے کسی مورتی کی، کسی اور چیز کی، تو اس کو ڈھک دیجئے یا تو الٹا کر دیجئے۔ تصویر آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اس کو ڈھک دیجئے، الٹا کر دیجئے۔ کیلنڈر وغیرہ ہے تو اس کو الٹا کر دیجئے، کوئی اور چیز ہے تو اس کو ڈھک دیجئے، پھر آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ تلاش کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی قدیر خان حضرت، فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں انہیں کیسے سمجھائیں؟ جی ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی بسم اللہ کے اندر آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے، جب کھانا کھائیں گے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کا مقصد ہی فاتحہ ہے، یا پھر ان سے یہ سوال کیجئے کہ کیا حضور نے کبھی اس طریقے سے کھانے پر فاتحہ پڑھی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب حضور نے نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور حضور نے نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ دین میں آپ اپنی رائے کو شامل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا مقصد برکت ہی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کھانے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے بس بسم اللہ پڑھ لیجئے، اتنا کافی ہے برکت کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کا موبائل نمبر 8923896749، کس وقت آپ کو فون کر سکتے ہیں؟ جی ظہر بعد سے لے کر کے رات میں 10 بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں، نمازوں کے اوقات چھوڑ کر کے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کر کے آپ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں۔ محمد ہارون تیاگی، مفتی صاحب دعاؤں کی التجا ہے آپ سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو، دل خواہشوں کو پورا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا میں ترقی نصیب فرمائے۔ جی بس اب میں آگے کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، انشاءاللہ بقیہ جو لوگوں کے سوال ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ علی صدیقی کا یہ ایک آخری سوال ہے کہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے کوئی اور کیا ہے صحیح سے اپنی غلطی بھی نہ مانے تو اس شخص سے تعلق رکھنا چاہیے؟ جی نہیں، پھر یہ تو مسلمان ہونے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جو حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے تو ایمان کا ہی خطرہ ہے، تو ایسے شخص سے دوستی رکھنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ ایسے شخص سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے بلکہ تعلقات توڑ دینے چاہیے تاکہ اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو، اور اگر اس کو غلطی کا احساس نہ ہو تو کم سے کم ہم تو اس کے کفر یا شرکی عقائد سے یا جو بھی اس کا غلط گناہ ہے عمل ہے اس سے ہم تو بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایسے شخصوں سے، ایسے لوگوں سے دوستی وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد کہے۔ جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ چونکہ آپ کا نام ہی محمد ہے تو اس لیے اگر کہا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ایسا لفظ استعمال کر لینا چاہیے جو آپ کی مطلب جس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ توہین کر رہا ہے، تو اس لیے ساتھ میں کوئی لفظ لگا لینا بہتر ہے۔ معروف محمد جزاک اللہ خیرہ، محمد تبریز اشرف قاسم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مہربان علی، مہربان نام کے معنی؟ جی مہربان کے معنی ہیں
جو لوگوں پر رحم کرے، مہربانی کا معاملہ کرے، نرم رویہ اختیار کرے، اس کے ساتھ میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے، عبد المہربان لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مہربان کو ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ لفظ بندوں کے لیے، اللہ کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے مہربان کے ساتھ میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ الفاظ کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے قیوم ہے، اور ایسے ہی بارک کیا کہتے ہیں، رازق ہے، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ ہیں، قادر ہے، تو چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں تو پھر ان کے شروع میں عبد لگانا چاہیے، مہربان کے شروع میں لگانا ضروری نہیں ہے۔ معروف محو دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی بقیہ جو لوگوں کے منہ نہیں مو کہے، اچھا جی انشاءاللہ بقیہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اگلے ہفتے۔ بقیہ جی لوگ تیجا چالیسہ میں فاتحہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جانا نہیں چاہیے، ان سے کہہ دینا چاہیے کہ چونکہ حضور سے شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس عمل میں شریک نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ میں، چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم شامل نہیں ہوں گے، صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، ہمارے بزرگان دین نے نہیں کیا، تو اس لیے ہم اس عمل کے اندر شریک نہیں ہوں گے، آپ کا عمل آپ کو مبارک، چاہیے تو آپ بھی اس چیز کو چھوڑ دیں۔ جی مفتی صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ جی ہم ممبئی سے ہیں، تعلق تو ہمارا سہارنپور سے لیکن رہتے ممبئی میں ہیں۔ جی چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا فرمائیں۔ حیات باقی تو ملاقات باقی، انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار کے دن پھر ملاقات ہوگی یہی وقت پہ۔ دعا کریں کہ ہم نے جو مسائل سیکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔